اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے اور مذکورہ بالا حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ قبیلہ مضر کی ایک جماعت حاضر ہوئی جو کہ ننگے بدن بھوکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر فاقہ کی حالت دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، اٹھ کر اندر مکان میں تشریف لے کر غالباً گھر میں کچھ چیز تلاش کرنے کے لیے چلے گئے۔ پھر باہر مسجد میں تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کہنے کا حکم فرمایا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تم صدقہ نہ کر سکو۔ کوئی شخص جو بھی دے سکے، چاہے دینار ہو، چاہے اناج ہو، گیہوں جو، چاہے کھجور ہو، وہ بھی ایک ٹکڑا ہی۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے اور ایک تھیلا پیش کیا جس میں بہت سارا سامان تھا اور وہ ان سے اٹھایا بھی نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسرت کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بہتر طریقہ جاری رکھے گا اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی برا طریقہ اختیار کرے تو وہ وبال ہی پر ہوگا۔ اور ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق مال لایا، کوئی اشرفی لایا، کوئی اناج لایا، کوئی کپڑے لایا اور سب سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جو کہ ننگے بدن آئے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر دے۔ قرآن پاک بھی اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والے کا رزق کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس بات کو مد نظر رکھیں تو ہماری مشکلات کم ہوں گی کیونکہ وہ مالک کائنات ہے اور وہی روزی دینے والا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔